بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ریب سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول اور چٹکیاں سے آپ سب لوگ جی۔ تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنا ہے اپنا نیو ناول۔ تو سب سے پہلے تو معذرت، آج ایپیسوڈ بہت زیادہ لیٹ ہو گئی ہے، لیکن کل سے میرے فون میں ایشو چل رہا تھا، اس وجہ سے بہت زیادہ لیٹ ہو گیا، نہیں تو میں ٹائملی ریکارڈ کر کے آپ کو ٹائملی دے دیتی ہوتی ہوں۔ آج ریکارڈنگ میں ٹائم بہت ہو گیا، تو آئیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آدم خاموشی اور سنجیدگی کے ساتھ اپنی لینڈ کروزر ڈرائیو کر رہا تھا، جسے سائیڈ والی سیٹ خالی ہو، وہاں کوئی وجود ہی نہ ہو۔ آنسوں کے ساتھ ناک کے شو شو کی آواز تھوڑی دیر بعد خاموشی کو توڑتی تو سامنے ٹیشو باکس سے ایک ساتھ بہت سارے ٹیشو نکال کر مہری مہرونسا کی گود میں پھینکے تھے۔ مہری کی شوں جاری تھی، روتے روتے باہر دیکھا تھا، کوئی سائٹ ایریا تھا آبادی سے دور، ایک آدھ بنگلے بنے ہوئے تھے۔ گاڑی بہت بڑے گیٹ پر آ کر رکی، ہارن پر دروازہ کھلا تھا اور گاڑی اندر داخل ہوئی۔ مہری مہرونسا گاڑی سے اتری جہاں آدم گیا تھا، اپنی ڈیشنگ اور روبدار پرسنالٹی کے ساتھ۔ مہری بھی اسی دروازے پر آئی اور اندر داخل ہوئی۔ ایک بہت پیارا سا بچہ ساڑھے چار سال کا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ایک عورت پاس ہی زمین پر بیٹھی تھی۔ مہری خاموشی سے جہاں وہ بچہ براجمان تھا، اسی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ آج پاپا نے کہا تھا کہ ماما آئیں گی، آپ میری ماما ہیں؟ سوالیہ انداز تھا۔ بچہ انتہائی گورا اور خوبصورت تھا، ذہین آنکھیں، بالکل آدم کی طرح۔ دل کو کچھ ہوا تھا، آدم نے اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ دیکھو اماں، میری ماما آ گئی ہیں۔ میری کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس معصوم بچے کو کیا جواب دے، ہاں کہے مگر کس دل سے کہے۔ میری کے دل میں آیا کہ بچے کو جھڑکتے وہ اتنی سخت دل نہ تھی، ظلم تو اس کے باپ نے کیا تھا، اس میں بچے کا کیا قصور؟ میری کا دل چاہ کے کہے کہ نہیں، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، تمہارا باپ زبردستی ماں بنا رہا ہے۔ شاید وہ بہادر شخص تھا جو کہ شادی سے پہلے محبوبہ پلس منکوحہ کو ماں کے عہدے پر رتبے پر فائز کر رہا تھا۔ کاش آدم، اگر میرا نکاح تمہارے ساتھ نہ ہوا ہوتا تو میں مجھے صرف خوابوں میں دیکھتے، لیکن شاید اسی چیز کا تم نے بے دردی سے فائدہ اٹھایا۔ وہ خیالوں میں اس سے مخاطب تھی۔ شام ہو گئی تھی، بچہ چھوٹے چھوٹے سوالات کرتا رہا، وہ ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ اماں نے کھانے کا کہا تو میری نے انکار کر دیا۔ صرف ایک سوال میری نے پوچھا تھا بچے سے، آپ کا نام کیا؟ زین۔ بچہ سوچ چکا تھا، میری زین کے کمرے میں موجود تھی، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے سوچ چکا تھا۔ اب خاموشی میں سے وحشت ہو رہی تھی، پورے گھر میں فون نظر نہیں آیا۔ آدم اب تک غائب تھا، رات کافی ہو گئی تھی، لیکن میری کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ زین گھر والوں کی طرف جا چکا تھا۔ بابا جان کو تو پتہ ہی ہوگا کہ میں اس وقت کہاں ہوں اور کس کے ساتھ ہوں، کیونکہ آدم بابا جان کا بہت بڑا چمچہ جو ہے۔ باقی گھر میں کوئی پریشان نہیں ہوگا، سب کو بتا دیا ہوگا۔ شاید بی بی جان تھوڑی سی بہت پریشان ہوئی ہو، مگر کیا فائدہ، آدم کی باتوں میں آ کر وہ بھول جائیں گی۔ تبھی دروازہ کھلا تھا، میری نے دروازے کی طرف دیکھا، آدم اندر داخل ہوا تھا۔ میری کی طرف سے جھک کر زین کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آدم کے جھکنے کی وجہ سے سگریٹ اور کولون کی خوشبو بہت قریب سے محسوس ہوئی تھی۔ میری نے فوراً چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ یہ کمرہ زین کا ہے، تمہارا کمرہ میرا بیڈ روم ہے، چلو۔ نہایت اطمینان سے مخاطب ہوا۔ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ وہ غصے سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شش، آہستہ۔ اپنی انگلی میری کے ہونٹوں پر رکھی، وہ غصے سے اور اس کے چہرے سے بھدک کر پیچھے ہٹی تھی۔ زین سو رہا ہے، باہر چل کر بات کرتے ہیں، کہتا ہوا کمال اطمینان سے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ بھی دروازے سے باہر نکلی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر دیکھا میری پیچھے سے غائب تھی۔ میری اس کی تقلید میں زین کے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں آدم سر پر تھا۔ یہاں پر رات گزارو کی کیا؟ کہتے ہوئے اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھا، ایک ہاتھ میں سگریٹ تھا۔ سوٹے لاندے لاندے ختم ہوئی نا تو۔ دیکھو میری، رات بہت ہو گئی اور میں بہت صبح کا جاگا ہوں، کل رات سے سو نہیں پایا، اب نیند سے بے حال ہو رہا ہوں، کہتے میری کے پیچھے ہاتھ رکھا تھا صوفے پر۔ تو میں اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کروں؟ لہجہ طنز سے بھرپور تھا۔ تم کمرے میں چلو تاکہ میں آرام سے سو سکوں۔ کیوں، آج سے پہلے اکیلے نہیں سوئے؟ میرے آنے سے ایسا کیا ہو گیا؟ وہ بیزاری سے بولی۔ اوہو بے وقوف عورت، میری مانو میں بات نہیں کر رہا، نہ یہ کہنا کہ تم لوری سناؤ میں سو جاؤں گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں کی سلائڈس چھوٹی ہیں، ونڈو بھی نیٹ کی ہے، باہر میرے بہت سارے ورکرز کام کرتے ہیں، کوئی بھی نہایت اطمینان سے اندر آ سکتا ہے۔ اب تم چلو گی اندر تو میں بیڈ روم لاک کر کے اطمینان سے سو جاؤں گا۔ آدم میری کو ڈرا چکا تھا، اسے معلوم تھا کہ اس کی ڈرپوک طبیعت کا۔ آدم بیڈ پر نیم دراز تھا، ریموٹ ہاتھ میں تھا۔ وہ بہت بہادر بنتی میری صوفے کی طرف بڑھی۔ آدم ریموٹ رکھ کر دروازہ لاک کر رہا تھا۔ تمہیں سردی بہت لگتی ہے اس لیے میں نے اسے نہیں آن کیا، لیکن پھر بھی الماری سے کوئی چادر وغیرہ لے لو، یہاں کا موسم ٹھنڈا ہے، رات میں بھی اچھی خاصی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ کہتے جہازی سے اس بیڈ کی طرف بڑھا اور تھوڑی دیر میں قافل ہو گیا۔ واقعی سے نیند آئی تھی، خود سر آدمی۔ میری اس کی طرف دیکھ کر بڑبڑائی تھی، الماری سے چادر نکالی، صوفے پر آ کر لیٹ گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا۔ اول تو رات کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، جب آئی تو بہت دیر بعد آنکھ کھلی، آدم جا چکا تھا۔ وہ بچپن سے آدم سے منسوب تھی، یہ بابا جان کا فیصلہ تھا۔ چھوٹے چچا اور چچی کے چلے جانے کے بعد بابا جان اور بی بی جان نے مل کر اسے پیار سے پالا تھا۔ بی بی جان میری کو بڑی پھپھو جو جوانی میں بیوہ ہو کر بھائی کے گھر آ گئی تھی۔ آدم گھر بھر کر لاڈلا اور اپنے فیصلے خود کرنے والا تھا۔ اس نے ابا کے ساتھ شروع سے ہی بزنس سنبھالا ہوا تھا۔ بابا جان گھر بھر کے بڑے تھے۔ بابا جان جن کی اولاد میں شامل 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے حیات جن کی 3 اولادیں تھیں، 1 بیٹی اور 2 بیٹے۔ بیٹی مہرونسا جو بھائیوں سے چھوٹی تھی۔ حیات اور ان کی بیگم حادثے میں چل بسے تھے۔ عمر اور بلال مہرونسا سے بڑے تھے، دونوں
باہر سیٹل تھے۔ مہرالنساء کو بابا جان اور بی بی جان نے مل کر پالا تھا۔ بابا جان کے دوسرے بیٹے جہاں داد تھے جو حیات سے چھوٹے تھے۔ ان کی ایک ہی اولاد تھی، وہ آدم تھا۔ آدم کی ماں لالت کی وجہ سے چل بسی تھی۔ آدم کو بی بی جان اور بابا جان نے محبت سے پالا تھا۔ سارے نے محبت نہ پالے، کسی نے چھتر سے پریڈ کر کے بھی پال لیندے، کیونکہ جہاں داد زیادہ تر بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر ہی ہوتے تھے۔ سب سے چھوٹی بیٹی بابا جان کی نازنین تھی، جن کی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ سب چھوٹے تھے، اسکول اور کالجز میں زیر تعلیم تھے۔ جب وہ لوگ چھٹیوں پہ گھر آتے تو بابا جان کے گھر میں رونق سی لگ جاتی۔ بابا جان نے جب مہرالنساء سیکنڈ ایئر میں پہنچی تو عمر اور بلال کو بلا کر اس کا اور جہاں داد اور نازنین سے مشورہ لے کر آدم کا نکاح مہرالنساء سے سادہ سی تقریب میں کروا دیا۔ آدم نکاح کے بعد بھی ویسا ہی تھا جیسے کہ پہلے، لیکن مہرالنساء کے جذبات بدل گئے تھے۔ وہ خواب اور خیالوں میں رہنے والی لڑکی تھی اور ریزرو طبیعت کی مالک تھی، جبکہ آدم ایک دم فرینک بندہ تھا۔ اسے بابا جان کا فیصلہ دل و جان سے قبول تھا۔ مہرالنساء اسے اچھی لگتی تھی۔ عمر نے لڑکی پسند کر لی تھی۔ بابا جان بی بی جان سے بات کر کے وہیں شادی کر لی۔ مہرالنساء کو بہت اس بات کا قلق تھا کہ بھائی نے شادی باہر کیوں کی۔ وہ کبھی کبھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتی۔ مہرالنساء بھی میں آ گئی اور آدم بزنس کے سلسلے میں دبئی میں ہوتا تھا۔ تبھی کچھ دنوں پہلے یہ خبر بم کی طرح گری حیات ولا میں کہ آدم نے دبئی میں شادی کر لی ہے۔ اس بات سے بابا جان اور بی بی جان بہت پریشان تھے، لیکن پھر کچھ عرصے بعد جہاں داد آدم کے والد نے آ کر اس خبر کے سچے ہونے کی تصدیق کر دی تھی۔ مہرالنساء کو آدم کے اس اقدام پر بہت دکھ پہنچا تھا۔ جب ٹھیک 1 سال بعد آدم گھر آئے تو سب ایسے ملے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور آدم بھی پہلے جیسا تھا، لیکن مہرالنساء بہت خاموش ہو گئی تھی اور اس بات کو نوٹ کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے کی طرح مل کر آدم دوبارہ دبئی لوٹ گیا۔ بابا جان اور بی بی جان آج بھی اس کے دم ساز تھے۔ مہرالنساء کے خیال میں بابا جان اسے خاموشی سے طلاق لے لیں گے، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ مہرالنساء کے سامنے اس ٹاپک پر بات نہیں ہوتی تھی، کوئی اس سلسلے میں بات نہیں کرتا تھا۔ یہ خاموشی طویل ہوتی گئی اور 4 سال بعد آدم واپس گھر لوٹا تھا۔ مہرالنساء ماسٹرز کر چکی تھی، بہرحال فون پر سب کا رابطہ ہوتا تھا آدم سے، لیکن ان 4 سالوں میں اس نے میری سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ تبھی نازنین پپو اپنی تمام آل اولاد سمیت آ چکی تھی۔ حیرانی اس وقت مہرالنساء کو بہت ہوئی جب آدم نے اسے نارمل طریقے سے پہلے کی طرح حال احوال دریافت کیا، لیکن میری نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ گھر کے تمام بڑے سب موجود تھے جب بابا جان نے میری کو بلا کر خبر دی، ہم تمہاری رخصتی کر رہے ہیں۔ مہرالنساء بالکل خاموش تھی۔ بڑوں کے آگے اس کی کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ بدتمیزی کرتی ہے کچھ کہتی، بس ضبط کیا تھا اپنے آنسوؤں پر۔ مہرالنساء بیٹا، ہمارے خاندان میں طلاق کا نام نہیں ہے، نہ دی جاتی ہے نہ لی جاتی ہے، اور مرد تو شادیاں کرتے رہتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ لاکھ لعنت پھر ادھر دے مرد دوتے تے ادھر خاندان دوتے کہ جڑے ادھر چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، حد ہو گئی۔ بابا جان نہایت اطمینان سے بات کر رہے تھے، باقی سب جہاں لوگ خاموش تھے۔ مہرالنساء نے سب کی طرف نظریں گھمائی تھی جیسے کوئی مدد طلب کر رہی ہو، لیکن سب کے سب خاموش تھے۔ مہرالنساء کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنا انکار ان سب کے سامنے کس طرح پیش کریں۔ بیٹا، ساری باتیں آپ نازنین پھپھو بی جان سے کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کی رخصتی کی تاریخ جلدی رکھ دی جائے گی۔ بابا جان میری کی اس وقت بہت بے رحم لگتے ہیں۔ میری بھی کوئی بات ہے بھلا رخصت نہیں ہونا؟ کیا مرد ساتھ شادیاں کرتی رہتی ہے؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ویسے بھی اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر جا چکی ہے ہمیشہ کے لیے۔ 1 سال بعد ہی وہ بیماری سے فوت ہوگی۔ بہت پیارا بیٹا آدم کا، بالکل چھوٹا آدم اس سے ساتھ ہی وہ نانا کے پاس ہے۔ آہو انہیں بیاہ بھی کرتا رہے تو اولاد بھی پیدا کرتا رہے تو وہ پھر ساری زندگی انہیں اولادہ پالے پہ گئے۔ بی بی جان آرام سے بتا رہی تھی، میری حیرانی سے تفصیل سن رہی تھی کہ بیٹا بھی موجود ہے، یہ کوئی بات ہی نہیں ان سب کی نظروں میں۔ آدم کل بھی سرخرو تھا، آج بھی۔ مہرالنساء کو شدید غصے نے آ گھیرا۔ لیکن اب تو اس کی ماں ہے، تو میرے آدم کی بیوی ہے۔ اب تو اس کی ماں ہے، تو میرے آدم کی بیوی ہے۔ بی بی جان اسے گلے سے لگائے دلاسے دے رہی تھی۔ بی بی جان، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جھٹکے سے دور ہوئی۔ اس کی بیوی مر گئی اور اب مجھے آدم کا بچہ سنبھالنے کے لیے اس سے شادی کرنی ہے؟ کتنا بڑا دھوکہ دیا آدم نے۔ آپ لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا کیا؟ میری غصے سے بپھری ہوئی تھی۔ بس بابا جان سے کہہ دے مجھے آدم سے شادی نہیں کرنی۔ نازنین بیٹا، میں آرام سے مہرالنساء کو سمجھاؤں کہ کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ بی بی جان نے اب تک خاموش بیٹھی نازنین کو پکارا، لیکن یہ بات غلط ثابت ہوئی۔ مہرالنساء اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ بابا جان بہت غصے میں تھے۔ سب کو معلوم ہو کہ سب آدم کی طرف تھے، یہاں تک کہ بلال اور عمر بھی الٹا اسے سمجھانے آئے تھے۔ 2-3 بار آدم سے آمنا سامنا ہوا، لیکن میری اگنور کر کے گزر جاتی۔ بہت دکھ ہوا تھا میری کو کہ وہ اس طرح پوز کرتا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آدم کی طرف سے بالکل خاموشی تھی۔ اس کا کیس لڑنے والے بہت سے لوگ تھے، ساری لعنتی ٹبر۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ مہرالنساء کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ٹی وی اور کتابیں بھی بری لگ رہی تھی، تو کچن میں کافی بنانے چلی گئی کیونکہ سر میں درد سا محسوس ہو رہا تھا۔ کافی کا مگ ہاتھ میں لے کر جیسے مڑی آدم کچن کے دروازے پر کھڑا تھا۔ مہرالنساء نے دیکھا کپ ہاتھ میں لیے اس کے پاس سے گزرنا چاہا، لیکن آدم بالکل سامنے آ کے بہت کم فاصلہ رہ گیا تھا دونوں کے درمیان۔ کافی بھی مگ سے چھلکتے چھلکتے بچی تھی۔ مہرالنساء نے نظریں نہیں اٹھائی تھی۔ آدم بقور پورے استحقاق سے نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ پل بھر کو مہرالنساء نے نظریں اٹھائی، پھر جھکا لی۔ راستہ دے، بددستور نظریں جھکائے بولی، لیکن آدم چونکا تو ہی کھڑا رہا، بلکہ ایک ہاتھ مہرالنساء کے آنکھیں رکھ دیا، جانے کا راستہ بالکل بند کر دیا۔ اس کی ٹٹائی پر ایک جھٹکے سے مہرالنساء نے ہاتھ ہٹایا اور آدم کے پاس سے تیزی سے نکل گئی۔
آدم نے اس کے اشتعال کو نوٹ کیا تھا۔ میری اپنے فیصلے پر ڈٹی ہوئی تھی۔ بابا جان نے اب تک جواب طلبی کے لیے نہیں بلایا تھا، ان کی طرف سے بھی خاموشی تھی۔ ایک دو بار اسی طرح آدم نے مہرونیسا سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ میری کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھی۔ صحیح کہا رہی تیرے بغیر ان تو لانتی دنان۔ میری نیم دراز بے دلی سے کوئی ناول پڑھی تھی جب دروازہ نوک ہوا۔ میری نے سر اٹھایا۔ سب سے پہلے ٹائم دیکھا، اتنی رات کو کسی کو کیا کام پڑ گیا؟ 12:30 بج رہے تھے۔ ایک دم پھر دوبارہ نوک ہونے کی آواز بعد دروازہ کھل چکا تھا اور آدم اپنی تمام تر وجاہت اور خوشبوؤں سمیت اندر تھا۔ دروازہ مڑ کر لاک کیا۔ میری کا دل دھڑکا تھا۔ انجانے خوف سے آدم سیدھا چلتے ہوئے آ کر بیٹھ کے سامنے صوفے پر بیٹھا۔ مہرونیسا کو دیکھا اور سگریٹ کو لائٹر دکھایا تھا۔ انداز نشست طویل لگ رہا تھا۔ ایک تیرے کمرے جا کے بیٹھا تو سوٹے لاندہ پہلا کھلانا تیرے تھے چڑھ پئی ہو ایک۔ مہرونیسا نے فوراً سمیٹے اور دوپٹہ اچھی طرح شانے پر پھیلایا اور ناول دوبارہ کھول لیا۔ حالانکہ پورا دھیان آدم کی طرف تھا۔ کمرے میں بالکل خاموشی تاری تھی۔ آدم تو ایسے بیٹھا تھا جیسے سگریٹ پینے میری کے کمرے میں آیا۔ ناگواری سے ناک سکیڑی تھی مہرونیسا نے۔ کیوں پریشان کری ہو سب کو؟ آخر بات کا آغاز ہو چکا تھا۔ مہرونیسا بددستور خاموش تھی۔ تم غصہ دلا رہی اور کچھ نہیں، بات کا جواب دو میری۔ آدم ناگواری اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے بولا۔ ایڈا تو لاڈا نا گورنر لگا تو کیوں انکار کریو شادی سے؟ آدم ایسے انجان تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اگر چاہتی کہ میں تمہارے کمرے میں جلد از جلد چلا جاؤں تو میری بات کا جواب دو۔ آدم اطمینان سے بولا۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، نہیں کا مطلب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تمہارا فیصلہ ہے۔ آدم اٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں، وہ دھرمی سے بولی۔ تم نے اپنا فیصلہ سنا دیا، میں فیصلہ کروں گا، وہ بالا نہ ہوتا۔ کہتے ہی آدم نکل چکا تھا۔ بیڈ روم میں کلون اور سگریٹ کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مہرونیسا روٹین کے مطابق یونیورسٹی جا رہی تھی۔ جب اپنے ڈپارٹمنٹ سے باہر نکلی ڈرائیور غائب تھا۔ ابھی مہرونیسا نے کال کرنے کے لیے موبائل نکالا ہی تھا کہ آدم کی بلیک لینڈ کروزر آ کر کھڑی ہو گئی۔ میری کو سامنے آدم فرنٹ سیٹ پر سن گلاسز لگائے نظر آئے۔ میری کے جسم میں سنسنی سی دوڑی۔ وہ گاڑی سے اترا۔ چلو، آدم نے سامنے آتے ہوئے دھونت سے کہا۔ لہجے میں حکم تھا جیسے اسے لیے بغیر وہاں سے نہیں جائے گا۔ میں تمہارے ساتھ، باقی الفاظ منہ میں تھے۔ آدم نے مہرونیسا کی کلائی پکڑی، دروازہ کھول کر آگے کیا۔ بیٹھو گاڑی میں زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ زبردستی نہیں تو اور کیا ہے؟ کہتے اپنی کلائی اوپر کی جو آدم کے مضبوط ہاتھوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ آدم نے جھٹکے سے میری کی کلائی چھوڑی اور بغور دیکھنے لگا۔ میں نہیں جا رہی تمہارے ساتھ، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور آگے بڑھی جانے کے لیے۔ لگتا ہے تمہیں ایک بار کہیں بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آدم نے جاتی ہوئی مہرونیسا کا ہاتھ پکڑا اور جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ کتابیں ہاتھ سے گرتے گرتے بچی تھی۔ مہرونیسا نے غصے سے آدم کی طرف دیکھا۔ وہ بے پرواہ لگ رہا تھا۔ غصے سے گاڑی کے اندر پٹکا تھا اور دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھتے آٹومیٹک لاک لگا لیا۔ دروازہ کھولنا بے سود تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ چلائی۔ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، خاص کر تمہارے ساتھ۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کو بغور دیکھا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ بکواس نہیں سننا چاہتا میں۔ آدم کا لہجہ بہت حدت خمیز تھا۔ مہرونیسا تمام تر سوچوں سے جاگی تھی۔ کافی دیر سے ذہن کی آواز نہیں آ رہی تھی لیکن اب اس کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ شاید اس کے پاپا آ گئے تھے۔ میری کا دماغ بھاری بھاری سا محسوس ہو رہا تھا۔ یار اب تم اپنی مما سے دوستی کرو۔ آدم اسے زج کر تھا۔ مما دوستی نہیں کرتی، بات بھی نہیں کرتی، ذہن معصومیت سے بولا۔ آپ اچھی ماما نہیں لے کر آئے، جیسے اسے چینج کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ آدم اس کی بات پر ہنسا۔ ہاں یار واقعی اچھی نہیں ہے، نہ تمہارا خیال رکھتی ہے اور نہ میرا، کیوں چینج کر لیں؟ اب آدم ہنسی مذاق میں میری کو غصہ دلا رہا تھا۔ چلو کچھ کھا لو، ہمیں نکلنا، میں نے نیا فلیٹ لیا، ڈیکوریٹ بھی کر لیا، بس اب وہاں پہنچنا ہے۔ یہ جگہ شہر سے بہت دور ہے، زین کے اسکول کا بھی مسئلہ ہے۔ مہرونیسا خاموش تھی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ پھر لوگ نئے فلیٹ میں شفٹ ہو گئے۔ مہرونیسا گیلری میں کھڑی آتی جاتی گاڑیوں اور روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں باپ بیٹا کہیں گئے ہوئے تھے۔ مہرونیسا کے یہاں پر کپڑے نہیں تھے اور مسلسل 6 دنوں سے اسے ایک ڈریس میں سے اب الجھن ہو رہی تھی۔ نہ ہی آدم کو خود سے خیال آیا اور نہ ہی مہرونیسا نے کہا تھا۔ مہرونیسا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی اور ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ تبھی دونوں باپ بیٹا ہاتھوں میں شاپنگ بیگز پکڑے ہوئے آئے۔ آدم سیدھا مہرونیسا کے ساتھ آ کر صوفے پر بیٹھا۔ یار دکھاؤ اپنی ماما کو ہم نے کیا کیا شاپنگ کیا۔ آدم زین سے مخاطب ہوا۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میری ناگواری سے بولی۔ تمہیں کس چیز کی ضرورت نہیں، لیکن جان میری، تمہیں ان کپڑوں میں مسلسل ایک ہفتے سے دیکھ کر میری نفیس طبیعت مزید گوارا نہیں کر رہی۔ اپنے اوپر نہ صحیح ہم پر رحم کرو۔ آدم کا لہجہ شرارت سے پر تھا۔ مہرونیسا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زین اپنی کی ہوئی شاپنگ دیکھ رہا تو دکھا بھی رہا تھا۔ پھر آدم جو گیا تو رات کے واپس آئے۔ مہرونیسا ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر لیٹی ہوئی تھی اور سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ آدم نے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور سیدھا لے کر کمرے کی طرف بڑھا۔ اپنا آپ چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن بے سود۔ زین اور اس کی گورنر سونے چاہ چکے تھے۔ سیدھا لا کر بیڈ پر بٹھایا۔ پلیز یار خدا کے لیے پوشاک اتار دو، آدم آجزانہ انداز میں بولا۔ میری ہنوز خاموش تھی۔ اتنا حق میں رکھتا ہوں، اگر تم نے کپڑے چینج نہ کیے تو میں زبردستی کر سکتا ہوں۔ اس کا دماغ سنسنا اٹھا۔ رات کی خاموشی سے کچھ بھی بعید نہ تھا۔ فوراً اٹھی، چپ چاپ ایک ڈریس لی اور واش روم کی طرف بڑھی۔ آدم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ واؤ، دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ وہ جب باہر نکلی، آدم نیم دراز سا ڈریسنگ ٹیبل تک آئی، لوشن ڈھونڈ کر نکالا، ہاتھوں اور پیروں پر لوشن لگایا، پھر اٹھ کر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ آدم بغور اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا۔ آدم اٹھ کر اور اس کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا لیکن اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا۔
میں اپنے بیٹے کو کسی بھی کمی یا کسی بھی انتشار کا شکار نہیں ہونے دوں گا. پلیز اپنا رویہ بے شک میرے ساتھ درست نہ رکھو، لیکن میرے بیٹے کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دو. پلیز میری تم سے گزارش ہے. پیار محبت کے لیے میں چاہوں تو بی بی جان کے پاس بھی چھوڑاؤں، وہ بہت بہترین پرورش کریں گی، لیکن میں اسے تمہارے اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے مزید آنے والے بچوں کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں. وہ اس کی سنجیدگی دیکھ کر شرارت کر کے، مسٹر آدم تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ مہرونیسا بھڑکی. میں کوئی صفائی نہیں پیش کروں گا اس بارے میں، لیکن اتنا کہوں گا کہ زین کی ماما کے ساتھ میری کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی، بس کسی سے کیا گیا وعدہ پورا کرنا تھا، مجبوری تھی. آدم نے مسالت میں انداز میں بات کی. مجبوری تھی. چاہو تو تیسری شادی بھی کر لو، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، لیکن میرا پیچھا چھوڑ دو اور مجھے گھر چھوڑا. یہ تمہاری خام خیالی کہ میں تم سے دستبردار ہو جاؤں گا. گھر چھوڑ کر آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور دوسری بات، جب دوسری شادی تم سے پوچھ کر نہیں کی تو تیسری کیا پوچھ کر کروں گا؟ آدم سوچ سے ماتے ہوئے بولا. اسے مہرونیسا پر غصہ آ رہا تھا. مہرونیسا کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے. لاکھ لعنت تیری زندگی تھی، جا گھر پہ جا کے اندھی زندگی کیوں عذاب کرتی ہوئی لعنت دیا جائے. ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے لگ رہا تھا کسی دوسرے شہر میں ہوں. کوئی بھی ملنے نہیں آیا تھا. آدم صبح کو جاتا تو شام یا رات کے واپسی ہوتی. زین کو ڈرائیور گورننس کے ساتھ اسکول چھوڑنے جاتا. پورا دن ہی بلائی بلائی پھرتی. زین بہت پیارا بچہ تھا، دل خود بخود اس کی طرف کھینچتا. اس نے پیار سے اپنی طرف میری کی توجہ کھینچ لی تھی. ایسے بھی گھر خالی ہوتا، ایک زین ہی سے مخاطب ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا، فرمائشیں کرتا. آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے سے اٹیچ ہو گئے تھے. شاید دونوں کا کوئی نہ تھا میری کے خیال میں. رات کو دونوں باپ بیٹا تیار ہو کر باہر لاؤنج میں آئے تھے، تبھی آدم نے مہرونیسا کو آواز دی. چلو گی میری؟ ڈنر پر انوائٹ ہے ہم. صرف پوچھا تھا. میری نے انکار میں سر ہلایا. چلو یار دیر ہو رہی ہے. نکسک سے تیار وہ بیٹے سے کہنے لگا. دونوں کے آگے میری کا انتہائی رف تھا. دونوں جا چکے تھے. گھر میں خاموشی چھا گئی. میری کو رونا آنے لگا. اٹھ کر بیڈ روم کی طرف بڑھی، پھر ٹیلی فون سیٹ گود میں رکھا، فون ملایا. گھر پر نازنین پھپھو نے فون اٹھایا. بیک گراؤنڈ میں بہت سی آوازیں آ رہی تھی، جیسے بہت سارے لوگ جمع. زین خیال سے گر جاؤ گے. اتنے میں نازنین پھپھو نے کہا، پھر فون پر ہیلو ہیلو کرنے لگی. مہرونیسا نے خاموشی سے فون رکھ دیا. اچھا تو گھر میں ڈنر ہے، وہاں سب لوگ جمع ہیں، میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کر رہی ہے سب لوگ؟ جس طرح میں ان کی زندگی میں کہیں ہوں ہی نہیں. رات کے آئے تھے دونوں. میری آدم کے روم میں نہیں تھی، وہ زین کے روم میں صوفے پر نیم دراز تھی. اتنے میں آدم نے اندر جھانکا. او ہو، یہ رہی تمہاری ماما. زین اور آدم اندر آ گئے تھے. تم نے کچھ کھایا پیا بھی کہ نہیں؟ ہم تو ڈنر کر کے آ رہے ہیں. ماما آج اب میرے روم میں سوئیں گی آپ. زین اپنے بیڈ پر لیٹ کے، اور آدم خاموشی سے پلٹ گیا تھا اس کا آف موڈ دیکھ کر. لعنتی. مہرونیسا کو زین کے کمرے میں سونے سے منع کیا تھا آدم نے، مگر وہ باز نہ آئی. کیا سمجھانا چاہ رہی ہو؟ گھر کے نوکروں کے آگے تو عزت رہنے دو. کل تم سو گی، چلو خیر، لیکن روز روز تو نہیں چلے گا نا. گورننس بھی اسی کمرے میں سوتی ہے. کیا سوچتی ہو کہ شوہر نے سڑیل مزاج کی وجہ سے بیوی کو کمرے سے نکالا ہوا ہے؟ مہرونیسا دروازے میں کھڑی تھی، خاموش تھی. میری کسی بات کا جواب کیوں نہیں دیتی ہو؟ کس غرور میں رہتی ہو؟ کہتے ہی ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور دھاڑ سے دروازہ لات مار کر دروازہ بند کیا. کیا چاہتی ہو؟ سر پر کھڑا پوچھ رہا تھا. بتایا تو تھا تمہیں. مہرونیسا نے اطمینان سے جواب دیا. ایک تھپڑ لگاؤں گا، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. یہ بکواس نہیں سننا چاہتا میں، سمجھی؟ کہتے زور سے ہاتھ کو جھٹکا دیا. مہرونیسا نے غصے سے دیکھا. ہاتھ میں تکلیف ہونے لگی تھی. کیوں اپنی اور میری زندگی مشکل بنا رہی ہے؟ یہ زندگی سہل بھی تو ہو سکتی ہے. یہ زندگی میں نے نہیں، تم نے مشکل بنائی ہے، سمجھے تم؟ ٹھیک ہے، پھر کوئی فیصلہ ہونا چاہیے. تم اپنی ضد پر قائم رہو، ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو. کہتے قریب آ کر عجیب نظروں سے دیکھنے لگا. مہرونیسا کا اطمینان غارت ہوا. میں تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا. یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو. بہت قریب تھا. ہاتھوں سے اس کے بال پیچھے کے گالوں سے ہاتھ ہوتا ہوا انگلیوں نے ہونٹوں کو چھوا، اور مہرونیسا نے ایک جھٹکے سے آدم کے ہاتھ کو ہٹایا، اور وہی ہاتھ بہت زور سے مہرونیسا کے گال پر نشان چھوڑ چکا تھا. مہرونیسا نے حیران ہو کر آدم کو دیکھا جو اسے گھور رہا تھا. میری اس کے پاس سے تیزی سے اٹھی اور صوفے پر جا کر بیٹھ کے خاموشی سے آنسو گرے تھے. دماغ خراب ہو گیا تمہارا دماغ درست کروں گا میں. سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ غصہ صرف تم ہی آتا ہے. لائٹ آف کر کے اپنے بیڈ پر نیم دراز ہو چکا تھا. اندھیرے میں سگریٹ کا دھواں اور شعلہ نظر آتا تھا. پورے کمرے میں سگریٹ کی بو پھیلی ہوئی تھی. دوسرے دن آدم بہت سیریس موڈ میں میری کو اور زین کو گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آیا تھا. اسے بتایا نہیں تھا. اگر بتا دیتے تو میری کبھی بھی اس کے ساتھ نہ آتی. سب لوگ جمع تھے. سب خوش بھی لگ رہے تھے جیسے کوئی خاص موقع. وہ سب سے مل کر اپنے کمرے میں آ گئی. شکر کیا اپنے کمرے میں آ کر اپنے وارڈروب سے کپڑے نکالے فریش ہونے چل دی. بہت اطمینان محسوس ہوا اپنے کپڑوں میں جو اس کی مرضی کے مطابق ڈیزائن تھے. اتنی رونق کا سبب نہیں پوچھو گی؟ پھپھو میری کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی. آپ ہی بتا دیں. مہرونیسا نے بالوں کو سلجھا رہی تھی. بھائی نازل، اس کی چھوٹی اور سے بڑی بیٹی کی شادی طے ہوگی. جمعہ کو نکاح اور اتوار کو رخصتی. ان کے چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی. اب کیوں بتا رہی ہے؟ نہ بتاتی ہیں ابھی بھی. جب بولی تو ناراضگی جھلک رہی تھی. ارے ہم نے تو کب سے آدم سے کہہ رہے تھے کہ میری کو لے آؤ، پر وہ نہ وہ لایا. جب تمہارے پاس آنے کا بولا تو منع کر دیا. اس میں ہمارا کیا قصور؟ پھپھو صفائی دیتے ہوئے بولی. جس دن ڈیٹ رکھی تھی بی بی جان نے بلایا تھا تمہیں. سب ڈنر پر انوائٹ تھے، تم خود ہی نہ آئی. آدم نے کہا. اس نے منع کر دیا. مہرونیسا کے سینے میں بھانپٹ چلنے لگے. تم آدم کے کمرے میں چلو، ویسے ہی وہ تمہارا کمرہ ہے. غصہ تو بہت ہے مہرونیسا کو آیا، لیکن خاموش تھی. بحث فضول تھی. بہت سارے خاندان کے لوگ جمع تھے. پورا حیات ولا بھرا ہوا تھا. اپنا تولیہ اور بلینکٹ اٹھا کر
آدم کے روم میں رکھائی تھی اور آدم اور زین نیچے ہی تھے۔ شادی کی تیاریاں زور و شور پر تھی۔ آدم بہت کم نظر آ رہا تھا۔ زین میری کے پاس آ جاتا۔ بہت سارے مہمانوں کی وجہ سے دسترخوان زمین پر ہی لگ رہا تھا۔ میری زین کو اپنے ساتھ بٹھائے چاول کھلائی تھی، ساتھ ہی نازنین پھپھو بیٹھی ہوئی تھی۔ سبھی کھانے میں مصروف تھے، اتنے میں آدم بھی آ کر سیدھا میری کی طرف آیا۔ پھپھو زحمت تو ہوگی، آپ کو تھوڑا سا آگے ہو جائیں تاکہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکیں۔ وہ شرارتی انداز میں مخاطب تھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، وہ کہتے پھپھو آگے ہوئی۔ آدم میری کو شاپنگ کے لیے لے جانا، بی بی جان نے کہا۔ نازنین پھپھو نے اطلاع دی۔ جی بالکل، فارغ ہو جاؤ تو لے جاؤں گا، معمول کے مطابق نارمل لہجے میں جواب دیا۔ آدم روز رات کو آتا اپنے بیڈ روم میں، تو زین اور میری دونوں بیڈ پر پھیل کے اس طرح سوئے ہوتے کہ کوئی تیسرا بندہ بیٹھ بھی نہ سکے، یہ لوگ ڈسٹرب نہ ہو، اس لیے آدم صوفے پر ہی سوتا تھا۔ آج آدم جلدی آ گئے تھے۔ میری اور زین بلینکٹ میں تھے اور جاگ رہے تھے۔ میری کوئی اسٹوری سنا رہی تھی، باقی لوگ بڑے لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میری کے بلیک لینن کی قمیض میں سفید دودھیا بازو نظر آ رہی تھی۔ دوپٹہ ندارت اپنے دھیان میں زین کے گرد بازو رکھے لیٹی تھی۔ آدم انہیں دیکھ کر واش روم کی طرف بڑھا۔ زین بہت منہمک تھا، اسٹوری سننے میں وہ نہا کر نکلا اور بالوں میں برش کر رہا تھا۔ زین نے کوئی خاص گرمجوشی نہ دکھائی، کیونکہ آدم زیادہ تر باہر ہی ہوتا تھا۔ قریب ہو کر زین کو پیار کیا، کیونکہ میری کی طرف جگہ خالی تھی، اس لیے میری کے پاس ہی نیم دراز ہو گیا تھا۔ اس طرح کہ میری درمیان میں تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں زین سو گیا۔ سنو، زین کو الگ کمرے میں سلانے کی عادت ڈالو، یا پھر بی بی جان کے کمرے میں بھیج دیا کرو، اگر حالات بہار ہو گئے تو مشکل ہو جائے گی۔ وہ اس کے کان کے قریب بہت دھیرے سے معنی کھینچ کر گفتگو کر رہا تھا۔ میری بات سمجھ رہی ہو؟ وہ پھر مخاطب ہوا۔ میری پہلو بدل کر رہ گئی۔ لگتا ہے زبان کہیں گروی رکھوا دی ہے تم نے۔ آدم باز نہیں آ رہا تھا۔ بہت تھکن ہو رہی ہے، تھکن اتارنے کا سامان کر دو۔ میری نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے چائے بنا کر لا دو، ساتھ کوئی ٹیبلٹ پلیز۔ بات کو خوبصورتی سے پلٹ دیا۔ پلیز اسٹاپ اٹ، فضول گوئی کرنے کا ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں چپ ہوں تو اس کا کوئی اور مطلب اخذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو نہیں جانتی اور نہ ہی آپ کی کچھ لگتی ہوں۔ میرے نیسا پھٹ پڑی تھی۔ جانتی تو تم مجھے بہت اچھی طرح ہو، لگنے کی بات تو غصہ کرو گی اور ضد دلاؤ گی تو اچھا نہیں ہوگا، پھر رونا نہیں بیٹھ کر۔ وہ بہت قریب تھا۔ آدم سے خوف آنے لگا، خاموشی سے اٹھی اور صوفے کی طرف جا کر سو گئی۔ ماما پاپا بلا رہے ہیں، زین نے پیغام رسانی کی۔ میری نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا۔ آ رہی ہوں بیٹا، جبکہ اٹھنے کا ارادہ قطعی نہ تھا، لیکن بی بی جان کی نظروں کی وجہ سے اٹھنا پڑا۔ جاؤ دیکھو کوئی کام ہوگا، بی بی جان نے حکم جاری کر دیا۔ اچھا اماں، کہتے ہوئے بیزاری سے نکلی۔ سب لوگ مصروف تھے، گھر بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں زین نظر آیا جو آدم کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ کہاں ہو یار، نظر ہی نہیں آ رہی؟ ایسی بھی کیا مصروفیت کہ شوہر کے لیے بھی تمہارے پاس وقت نہیں ہے؟ چلو۔ آدم سیڑھیوں کے کنارے کھڑا تھا، اوپر جانے کے لیے تیار۔ کیوں، ایسا کیا کام ہے؟ کپڑے آپ کے پریس کروا دیے؟ کیا ہے، مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں۔ زین بچوں کی طرف بھاگ چکا تھا۔ کبھی پیار سے بھی دیکھ لیا کرو، وہ الجھن بھری نظروں سے دیکھتی تھی۔ واپس جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ چلو چلو تو صحیح، اوپر اتنے مہمان آس پاس موجود ہیں، مجھے مجبور نہ کرو میں ہاتھ سے پکڑ کر یا باہوں میں اٹھا کر لے جاؤں۔ آدم کا انداز شرارتی تھا، وہ آگے آگے چلنے لگی۔ مبادہ وہ عمل نہ کر ڈالے۔ اپنے بیڈ روم میں وہ آگے پیچھے داخل ہوئے۔ وہ کپڑے میں نہیں پہن رہا، تم دوسرے نکال دو جلدی پلیز، لیکن پہلے کپ چائے بنا کر لاؤ، خود بنا کر لانا، رانو کے ہاتھ بھجوانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نیچے بھی آ سکتا ہوں۔ بیٹھا ہوا ہدایتیں جاری کر رہا تھا۔ شادی کا گھر تھا، اس لیے خاموشی سے کام کرنے لگی۔ آج مہندی جانی تھی، سب لوگ جا چکے تھے۔ آدم نظر نہیں آیا۔ زین کو تیار کر کے میری ساتھ لے گئی۔ رات کے فنکشن تھا، میری بھی تمام کزنس کی فرمائش پر زین کو لے کر رک گئی تھی۔ آدم نے گھر میں انتظار کیا تھا۔ صبح ہی صبح میری کو نازنین پھپھو آوازیں دے رہی تھی، میری تمہارا فون ہے۔ میری کو معلوم تھا فون کس کا ہے۔ ہیلو، کس کی اجازت سے رات وہاں ٹھہری؟ چھوٹتے ہوئے شروع ہو چکا تھا۔ آرام سے بات کریں، فی الحال اطمینان تھا کہ فون سے باہر نہیں نکل سکتا۔ آج کل آدم سے وہ دور دور ہی رہتی تھی۔ بھاگتی تھی کیونکہ ڈر لگتا ہے اس سے اس کی نظریں کچھ اور ہی پیغام دیتی نظر آتی تھی۔ نہ میرے پاس سیل ہے، نہ آپ کا نمبر کہ آپ کو انفارم کرتی۔ تم کیا کہوں تمہیں، آج تم لوگ آؤ گے یا آج بھی نہیں آؤ گے؟ آدم کو ان کے بغیر اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ آئیں گے، ہمارا گھر ہے، ظاہر سی بات ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، خدا حافظ۔ ابھی میری جانے ہی لگی تھی کہ فون دوبارہ بجا۔ میری نے فون اٹھایا۔ میری بات ختم نہیں ہوئی میڈم، وہ ہٹ دھرمی سے بولا۔ لیکن میری بات ختم ہو چکی ہے، کہتے فون رکھ دیا۔ زین تمہارا بیٹا، بقول تمہارا، اتنا اعتبار نہیں کہ کہیں لے جا سکوں، دوگلا انسان۔ جہاں اس شخص کو اہمیت نہ تو وہیں تپنا شروع ہو جاتا ہے، وہ دل میں سوچنے لگی۔ بارات والے دن ایک بہت خوبصورت اور نازک سی لڑکی کو میری نے دیکھا آدم کے ساتھ، بطور خاص زین کو بھی ملوایا۔ آدم کی تو اس کے ساتھ مسکراہٹ دوری نہیں ہو رہی تھی۔ رات کے تک تقریب جاری تھی، بارات آ گئی اور رسمیں شروع ہو گئی۔ میری زین کو سلانے کمرے میں آئی تھی، اتنے میں آدم بھی داخل ہوا تھا کمرے میں۔ میں جا رہا ہوں، ذرا دیر ہو جائے گی، کوئی پوچھے تو کہنا کام سے گیا، ٹھیک ہے؟ اپنا والٹ چیک کر رہا تھا۔ اتنی رات میں ایسا کیا کام ہے؟ اور میں کوئی آپ کی سیکرٹری نہیں ہوں کہ پیغام رسانی کروں؟ میری چلاتے ہوئے بولی۔ تم چاہتی کیا ہو آخر؟ آدم چیخا۔ رات فون پر بھی بدتمیزی کر رہی تھی، آہستہ بولے، زین سو رہا ہے۔ میری نے ٹوکا۔ تم مجھے میرے پتوں پر مات دے رہی ہو۔ آدم سر پر کھڑا تھا۔ آپ کے ذہن کی اختراع ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ کہتے میری اٹھی، لائٹ آف کیا، باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ اندھیرے میں بلو شفون پر کام جھلمل کر رہا تھا، گجروں، پرفیوم اور میک اپ کی خوشبو آدم کو بہت قریب محسوس ہوئی، اس کے پاس سے گزری تھی۔ تم اکڑتی کس بات پر ہو اور کیوں زین کو مجھ سے دور کر رہی ہو؟ اندھیرے میں دونوں قریب کھڑے، جو بھی آپ سمجھ لیں، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس شاہ نے بھی آجزی سے کہا کہ آدم کو تب بھی لگی۔ آدم کا غصہ عروج پر پہنچ چکا تھا، پہلے وہ پریشان تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا تھا، ساری چوڑیاں کرچ کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گئی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو میرا ہاتھ۔ تکلیف کی شدت محسوس ہوئی۔ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟
آدم نے قریب ہو کر لمبا سانس لیا. اسے معلوم تھا آدم کی اس حرکت پر میری کو بہت غصہ آتا ہے. نہ چھوڑوں تو دوسری کلائی بھی بازو کے قبضے میں تھی. چھوڑنا پڑے گا, میں نے تمہیں ایسا کوئی حق نہیں دیا, میری چبا کر بولی. تم سے میں نے حق مانگا کب ہے؟ جب چاہوں اپنا حق وصول کر سکتا ہوں, تمہاری اجازت بہرحال مجھے درکار نہیں, سمجھی؟ ایک جھٹکے سے کہتے آدم نے اسے چھوڑا تھا اور باہر نکل گیا. شکر ہے کیا. میری تھوڑی دیر کے لیے اس کے جارحانہ تیور دیکھ کر ڈر گئی تھی. رات کے تک رسمیں جاری تھی. فوٹو سیشن ہو رہا تھا 4 بچوں کے. تب تک آدم نہیں آیا. میری باہر لان کی طرف آئی, چوکیدار کو بلایا. بابا آدم کب گئے اور کون سی گاڑی میں؟ بی بی آدم صاحب اپنی گاڑی میں گئے. کوئی ساتھ تھا؟ جملہ کو ریتتا ہوا تھا. جی کوئی لڑکی تھی. اچھا ٹھیک ہے, کہتے میری جانے کو مڑی. اچھا اتنی رات کو یہ کام تھا آدم کو, وہی لڑکی ہوگی. وہ سوچتی ہوئے اندر چلی گئی. پھر نہ جانے کب وہ آیا. صبح ہونے پر میری نے دیکھا گہری نیند میں صوفے پر سویا ہوا تھا. کپڑے چینج نہیں کیا تھا, شاید تھک گیا تھا. وہ زین کے ساتھ نیچے چلی گئی. شادی ختم ہو گئی تھی لیکن مہمان ٹھہرے ہوئے تھے. آدم اسے کچھ پریشان سا نظر آیا تھا. آج زین کو شام میں تیار رکھنا, ہمیں کہیں جانا ہے. آدم اسے کمرے میں موجود دیکھ کر بولا. میں نہیں جا سکتی, زین کو لے جانا. اس نے صاف انکار کیا. تمہیں لے جانے کی بات کب کیا؟ زین کو تیار رکھنا, اسے لے جانا ہے. میری کو بہت سب کی محسوس ہوئی. فوراً کمرے سے نکل کر جا چکی تھی. اس نے زین کو پھر تیار کر دیا. دونوں باپ بیٹا رات کے واپس آئے تھے. وہ چائے کا کپ لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو زین آدم کی گود میں چڑھا بیٹھا تھا. وہی لڑکی جو آدم کے ساتھ بارات والے دن تھی بیٹھی ہوئی تھی. میری نے ہلکی آواز میں سب کو سلام کیا, کونے والے صوفے پر بیٹھ گئی. زین آدم کے پاس ہی اٹھ کر میری کے پاس آئی. یہ زین کی ماما ہے, بی بی جان نے تعارف کروایا. خیر یہ زین کی ماما تو نہیں, آدم کی وائف ہے. میری نے حیرانی سے دیکھا نکچڑی حسینہ کو. لیکن اب یہی زین کی ماما ہے. فار یور کائنڈ انفارمیشن. آدم بھڑک کر بولا. میری زین کو تیار کر دو, یہ جا رہا ہے اپنی آنی کے ساتھ رہنے کے لیے. آدم میری سے مخاطب تھا. میں نہیں جاؤں گا, زین سب کے سامنے بولا. میری زین کو لے کر اوپر بڑھی. کافی کوشش کی تھی میری نے کہ مگر وہ تیار ہونے پر راضی نہیں تھا. ایک بچہ تم سے تیار نہیں ہوا اتنی دیر میں, آدم درشت لہجے میں بولا. موڈ آف لگ رہا تھا. کیا کروں میں, آپ تیار کر دیں. میری نے جان چڑھائی. آدم آگے بڑا, واٹر کھول کر زین کے کپڑے نکالے, ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کر دیا. زین باپ کی غصے کی وجہ سے خاموش رہا. پاپا میں نہیں جاؤں گا. زین منمنایا. بیٹا ایک دن کی تو بات ہے, اسے ٹی شرٹ پہناتے ہوئے بولا. لیکن پاپا. بس چپ, ایک دن اپنی آنی کے ساتھ رہ لو, وہ اتنی دور سے آئی ہیں. مما میں نہیں جا رہا, مجھے وہ اچھی نہیں لگتی. زین نے میری سے مدد چاہیے. شٹ اپ زین, بہت بدتمیز ہو گئے. جب بچہ نہیں جانا چاہ رہا تو کیوں زبردستی کر رہے ہو؟ میری آخرکار بول پڑی. تم چپ رہو, اسے بھی ڈانٹ دیا. پاپا میں نہیں جاؤں گا, خاموش ہو, جب بولے تو ماروں گا. بچہ نہیں جانا چاہ رہا تو کیوں لے جا رہے ہو آپ رہو ایک دن زین کی آنٹی کے ساتھ. میری ان کو اس کا طنز مہنگا پڑا تھا. ایک تھپڑ رسید ہو چکا تھا میری کے نازک گال پر. سوچ سمجھ کر بولا کرو, آدم چبا چبا کر بولا. زین بھی روتا ہوا گیا تھا. اسے رات زین کے بغیر چین نہیں آ رہا تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کے عادی ہو چکے تھے. اب تک آدم بھی نہیں آیا. میری کی کھٹپٹ کی آواز سے آنکھ کھلی. آدم کچھ ڈھونڈ رہا تھا. جیب سے والٹ نکال کے کی چین, موبائل نکال کے ٹیبل پر پھینکا اور سگریٹ سلگا رہی. تم دوسروں کو بے چین کر کے خود چین سے رہ سکتے ہو؟ میری سوچ رہی تھی. آدم سگریٹ پیتے ہوئے ٹہل رہا تھا. دوسرے دن بی بی جان میری کو بتا رہی تھی زین کی آنی ہے, وہ کینیڈا میں رہتی ہے اور زین سے ملنے اور اسے لینے آئی کہ میری مرحوم بہن کی نشانی ہے. اس لیے آدم بہت پریشان ہے. وہ زین کو کسی صورت نہیں دینا چاہتا. اس کا والد خاور کا بزنس پارٹنر اور ڈپٹی ہے. انہوں نے خاور سے درخواست کی تھی کہ دانیہ زین کی والدہ کا نکاح آدم سے کر دیا جائے. وہ کینسر کی مریض ہے اور کبھی بھی اس دنیا سے جا سکتی ہے. وہی بات ہوئی. آدم سے شادی کے 1 سال بعد وہ مر گئی. شادی سے پہلے آدم اور خاور نے تمہارے بابا جان سے مشورہ کیا تھا اور ان کی اجازت سے آدم نے شادی کی. سب سے بڑی وجہ یہ کہ زین کے نانا خاور کے بہترین دوست ہیں, اس لیے وہ اس کی درخواست رد نہ کر سکے. پھر آدم وہیں رہا. زین کے لیے گورننس رکھی ہوئی تھی. تمہارے بارے میں زین کو بتاتا رہا کہ تمہاری ماما پاکستان میں. وہ بچہ تمہیں اپنی ماں سمجھتا ہے. اب اس کی آنی کا کہنا ہے کہ میں کیس دائر کروں گی, جبکہ زین کے نانا کا کہنا ہے کہ زین آدم کے پاس ہی رہے گا. وہ اپنی بیٹی کے فیصلے سے متفق نہیں. رات زین کے بغیر چین نہیں آ رہا تھا اور اگر وہ آدم سے پوچھتی تو کبھی بھی پوری بات نہ بتاتا. اس کا ایک ہی جملہ تھا, غیر ضروری باتیں مت پوچھا کرو. رات تو جیسے تیسے کٹ کے اب میری کو بے چینی نے گھیرا. اب بھی میری دوسرے کمرے میں آئی لیکن آدم ہنوز سو رہا تھا. اتنے میں آدم کا موبائل وائبریٹ کرنے لگا. نیند میں دخل نہ ہو, موبائل وائبریٹ پر لگا ہوا تھا. یہ اچھا موقع آدم کو اٹھانے کا. اس نے دل میں سوچا. آدم اٹھا, تمہارا موبائل بج رہا ہے. اور کہتے سائلنٹ موڈ ہٹا دیا. کیا ہے ابھی صبح تو سونے تو موبائل آف کر دو پلیز. تم بھی جاؤ کمرے سے, دوبارہ ڈسٹرب نہیں کرنا. کہتے دوسری جانب کروٹ لی. اچھا یہ تو بتا دیں زین کب آئے گا؟ میری نے فوراً اپنی بات پہنچائی. سویا ہوا, مرا نہیں کہ اٹھوں گا نہیں. ناگواریت سے بولا. مجھے بھی پتہ تم سو رہے ہو, اتنی باتیں کرو, میری بات کا جواب بھی دے دو. میری مسلسل سر پر کھڑی تھی. آخر آدم اٹھ کھڑا بیٹھا, بیڈ سے نیچے اترا, میری کا ہاتھ پکڑا. چند سیکنڈ میں میری کمرے سے باہر کھڑی تھی. وہ دروازہ لاک کر چکا تھا. میری ہکا بکا کھڑی تھی. میری دل بیچاری تھی بڑی چنگی ٹکا کے بستی کری چندہ پیا. جاہل علم لرنڈ انسان, میری بڑبڑائی. شام کو زین آ گیا. میری زین کو لے کر بازار گئی ہوئی تھی. دونوں نے دل کھول کر شاپنگ کی. آئس کریم پارلر میں بیٹھے آئس کریم سے لطف اندوز ہو رہے تھے. اتنے میں مہری کا موبائل بچا. ہیلو, کہاں ہو؟ چھوٹتے پوچھا. کیوں؟
जो पूछा इसका जवाब दो, आदम चीखा था। जहाँ भी हूँ मज़े में हूँ, बकवास नहीं करो। क्यों बताऊँ? इसे चलाकर मज़ा आ रहा था। आदम चिल्लाया था, बस नहीं चल रहा था। फ़ोन से निकल कर इसका सर फाड़ दे। इसकी हालत मैं नहीं समझ सकती थी। देखो तुम मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, लेकिन मुझे अपने बेटे की फ़िक्र है। कहाँ हो इस वक्त? मैं जैन को लेने आ रहा हूँ। मुझे मालूम है तुम्हें मुझसे कोई सरोकार नहीं। मैं बहुत पहले जान गई थी। जैन मेरे साथ है, किसी गैर के साथ नहीं था। चिल्लाने और रोब जमाने की ज़रूरत नहीं है, मैरी ने तफसीली जवाब दिया। तुम फजूल बातों की बजाय ये बता दो कहाँ हो, मैं परेशान हो रहा हूँ। लहजा आज जाना था बेकरारी से भरपूर। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कहते कॉल काट दी। फिर दोबारा मोबाइल बज उठा। तुम्हारा बाप आइसक्रीम नहीं खाने देगा। मैरी बड़बड़ाई। जैन आइसक्रीम खाने में मसरूफ़ था। मैरी ने मोबाइल ऑफ कर दिया। हालांकि मालूम था कि इसके आदम की गैसों का सबको आवाज़ दी है। शाम को दोनों घर में दाखिल हुए थे। सब लाउंज में नज़र आ गए। सब कुछ परेशान से लग रहे थे। आदम फ़ौरन आगे बढ़ा। छीनने के अंदाज में आदम ने जैन को मैरी के हाथों से बेदर्दी से खींचा और दूसरा हाथ मैरी के नर्म और नाजुक गाल पर पड़ चुका था। बड़ा ही लानती थे, हट चुट बगारत किस्म का इंसान है। चंडाई मारी जा रहा है, चंडाई मारी जा रहा है। तीसरी की चौथी चंड मार देती है उन्होंने। इल मैनर्ड लड़की हो तुम। बीबी जान और बाबा जान भी इधर ही देख रहे थे। मैरी पहले तो हैरान हुई सबके सामने थप्पड़ मारने पर, लेकिन फिर मुड़ते हुए आदम का हाथ पकड़ा था और अपनी पूरी जान लगाकर अपनी तरफ घुमाया। क्यों उठाया तुमने मुझ पर हाथ? रोते हुए मैरी पूछ रही थी, आंखों से आंसू रवा थे। बाबा जान इस शख्स से जवाब लें, आप क्यों बिला वजह हाथ उठाया? जैन के साथ ही गई थी, आखिर किसके साथ देख रहे जो इतना आपको गोला हो रहा है? मैरी गुस्से की इंतहा पर थी। आदम ने जैन का हाथ पकड़ा और अपना आप छुड़वाते हुए ऊपर की जाने पड़ा। पूरी ताकत सर्फ की थी मैरी ने इसे अपनी तरफ मोड़ते हुए, और इसने एक झटके से अपना आप छुड़ाया था। मैरी वहीं बैठकर रोने लगी। रोने के लिए बाबा जान भी चुपचाप चले गए थे। बीबी जान अलबत्ता अपनी जगह से उठी, मैरी को गले लगाकर चुप कराने लगी। फिर वो भी उठकर गई और सीधा अपने रूम में गई, जो आदम के रूम के साथ ही था। चेहरा गुलाबी हो रहा था। रोने की वजह से चाय की तलब हो रही थी, लेकिन नीचे जाने को दिल नहीं चाह रहा था। दो बार नीरी खाने पर बुलाने मैरी ने दरवाज़ा ही न खोला। नहीं खाना खाना, सब जाए फाड़ में मेरी तरफ से। रात के 11 बज रहे थे जब दरवाज़ा नॉक हुआ, लेकिन लॉक लगा हुआ था। फिर आदम की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। मैरी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दरवाज़ा बजा। कुछ देर बाद जैन की आवाज़ आई, मम्मा दरवाज़ा खोले, मुझे आपके साथ सोना है। मैरी बेख्तियार उठी और दरवाज़ा खोल दिया। जैन खड़ा था, साथ ही आदम भी था। मैरी ने हाथ पकड़ के जैन को अंदर किया। मैं भी आ जाऊँ? आदम शरारतन पूछ रहा था। मैरी को एक आँख नहीं भाया। फ़ौरन जैन को अंदर के दरवाज़ा लॉक कर दिया। छितर मारन, जुत्ती मार के कट बार। तू भी आई चवल जमाने दा। बीबी जान और मैरी खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। मेरी बेटा आदम आजकल कुछ परेशान है, थोड़ा ठहर कर वो बोली। हाँ परेशान है, तेन कुट कुट के नाश कर देवे। लान तीज है, पूरा टब्बर ही बगैरता दा। जहर लग रहा है मैंने टब्बर पूरा इन्हों का। कल जो तुम्हारे साथ सलूक किया इसी परेशानी का नतीजा। बहुत परेशान है, सारी परेशानी मुझ पर ही निकलती है। मेरी चाय पीते हुए बड़बड़ाई। आखिर बीबी जान मुझसे इतनी परेशानी शेयर क्यों नहीं करता? मेरी बेटा तो इसका ख्याल रख, थोड़ा छुप तू, वो तुझसे अपनी परेशानी बयान करेगा। बीबी जान को भी इनके ताल्लुकात का अंदाज़ा हो गया। वज़ीर खातून थी, अब क्यों परेशान है वो चिल्लाते हुए बोली। जैन की खाला की वजह से। क्या सोच रही हो? बीबी जान इसके चेहरे को जांचा। यही सोच रही हूँ आदम कल इतने गुस्से में क्यों था? इसे जैन की वजह से धड़का था। बस आजकल एहतियात की ज़रूरत है, वो किडनैप ही करवा सकते। जैन को असर रसूख वाले लोग हैं। बीबी जान बकिया तफसील से आगाह करी थी। मैरी गहरी सोच में चलेगी। इसका मतलब है कि मसला गंभीर है, रात भी बात करूँगी, मैरी सोच रही थी। आदम रात के घर आया था और अब सो रहा था। हिम्मत नहीं हुई मैरी की कैसे नींद से उठाए। दूसरे दिन मैरी जैन को लेकर आदम के कमरे में आ गई। जैन सो गया तो मैरी आदम का इंतज़ार करती। काफ़ी रात के आदम आया। ओहो ज़हे नसीब, आप और मेरे कमरे में दाखिल होकर मैरी को देखकर बोला, क्योंकि थप्पड़ के बाद से मैरी अपने रूम में सो रही थी। खैरियत, ऐसे क्यों घुरियाँ मारी हो? मुसलसल अपनी तरफ देखता पाकर बोला और वॉशरूम की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर बाद बिना शर्ट के ट्राउज़र में बरामद हुआ। बाहर आकर अलमारी खोली, टी शर्ट पहनी, सोफे पर बैठा और सिगरेट सुलगा रही। अगर एक कप चाय मिल जाए, तबीयत पर गराना गुजरे तो तंज को छोड़कर सीधे अंदाज में भी आप बात करेंगे तो जवाब मिल जाएगा। मैरी उठते हुए बोली। वो जैन के साथ बेड पर नींद दराज थी। थोड़ी देर में कप लेकर हाजिर थी। आज तो नींद नहीं आएगी, तुम्हारे हाथ की चाय जो मिल गई। मैरी आदम के साथ ही थोड़ा इससे दूर होकर बैठ गई। तबीयत तो ठीक है, इतने करीब बैठी हो, अगर काट लिया तो? मुसलसल तीर बरसा रहा था। चलो अब तुम इतना करीब आई गए तो मेरा भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है, कहते ही आदम मैरी के करीब होकर दूसरी तरफ बाजू दराज कर चुका था। मैरी हाथ झटक कर उठी। तुम हर बात क्यों सब छुपाते हो? खड़ी होकर आदम से पूछा। नहीं, मैंने अब तक दूसरी शादी नहीं की। वो ये बात मजाक में उड़ा रहा था। तुम छुरा चलाते हो, ये थोड़ी देखते हो कि अगले के चेहरे पर कितनी कर्ब कैफियत है। मैरी ने ढके छुपे लफ्ज़ों में बहुत कुछ बताया था। ये बात नहीं, इंसान मजबूर हो जाता है अक्सर। आदम अब सीरियस था, इसलिए जाग रही थी। आदम ने इसके पास पर्स के हवाले से कहा। हाँ, मैं खुशगुमान भी नहीं हो सकता कि मेरा इंतज़ार करी होगी, किया जा रहा होगा। तुम मेरे लिए जाग रही हो। आदम बगौर इसकी तरफ देखता हुआ बोला। मैरी खामोश थी। वैसे वो दिन कब आएगा? इसकी आंखों की तरफ देखता हुआ बोला। आप ये बताएं, जैन का क्या किस्सा है? मैरी ने जैन से मुतल्लिक बात शुरू की। कोई किस्सा नहीं है, अब तो किस्सा ख़त्म। क्या मतलब? मैरी ने चंबे से पूछा। जैन जा रहा है। वो इसके चेहरे के तासुरात देख रहा था। क्या? वो जहाँ से उठी थी फिर दोबारा बैठ के आदम ने दूसरी तरफ हाथ रख दिया। अब मैरी आदम की बाहों में मकीद थी। मैं मजाक कर रहा हूँ, जैन कहीं नहीं जा रहा, अब मसला हल हो चुका है। मैं इतनी देर से मजाक कर रही हूँ जो आप इतनी देर से गैर संजीदा बातें करें? आपको किसी की परेशानी से कोई सरोकार नहीं।
میری پھٹ پڑی تھی اور رونے لگی۔ آدم نے آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ چہرے پر لگایا تھا کہ میری نے جھٹک دیا۔ پلیز، میری ناگواری سے دوبارہ اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ تم میری گرل فرینڈ جو تمہیں ہاتھ لگاتے ہوئے سوچ رہی ہو؟ تمہاری مرضی درکار ہو، آفٹر آل تم میری بیوی ہو، تمہیں چھونے کے لیے مجھے زیادہ درکار نہیں، مائی ڈیئر وائف۔ ہاتھ کی ہتھیلیوں سے آنسو صاف کیے، لٹے چہرے سے ہٹا کر پیچھے کیا اور پھر وہ ہاتھ بالوں سے ہوتا ہوا ہونٹوں تک آیا۔ میری کی آنکھیں ہنوز چکی ہوئی تھی۔ میری بیڈ کی سائڈ پر بیٹھ گئی۔ آدم بھی جا کر اس کے ساتھ بیٹھا اور اسے زبردستی اپنی طرف موڑا۔ رحم نہیں آتا تمہیں؟ اتنا تھکا ہوا ہوتا ہوں میں۔ لانتی، اس کا موڈ کس طرف چل پڑا تھا میری نہ سمجھ نہیں تھی۔ میری کا دل زور سے دھڑکا۔ رحم آپ کو نہیں آتا؟ کیا سلوک روا رکھا آپ نے؟ بلا وجہ ہاتھ اٹھا دیا۔ اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کی جو بے سود تھی۔ دیکھیں ہاتھ ہٹا لے، میں چیخ مار دوں گی اور زین اٹھ جائے گا۔ میری اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش میں لگی تھی۔ او ہو، دھمکی؟ آدم مزید قریب ہوا۔ یہ دھمکی نہیں ہے، اچھا عمل کر ڈالو، کہتے آدم نے اس کے ہونٹوں پر سختی سے اپنا ہاتھ جما دیا۔ بآواز نکلنا ناممکن بات تھی۔ کہکا مار کر آدم ہنسنے لگا۔ میری کو لگا وہ اس کی بے بسی اور کمزوری پر ہنس رہا ہے، یہ کہ وہ اب اس کی دھمکی پر عمل نہیں کر سکتی۔ ہنستے ہوئے آدم نے ہاتھ ہٹایا۔ اب بولو، لیکن دھیرے سے، ہاتھ دوبارہ بھی تمہارا منہ بند کر سکتا ہے۔ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لا کر بولا۔ گرم سانسیں میری کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ میری نے بہت مشکل سے جان چھڑائی، بیڈ سے اٹھ گیا۔ آدم اس کے اٹھتے اس کی جگہ پر پھیل کر لیٹ گیا۔ شکر ہے کتنے دنوں سے بے آرام تھا، آج اپنے بیڈ پر سوؤں گا، کہتی نیم دراز ہو گیا۔ میری کا دوپٹہ جو اس کے نیچے دبا ہوا تھا اٹھا کر خوشبو محسوس کی، لمبا سانس لے کر میری کی طرف اچھال دیا۔ یہ شخص سمجھ سے بالا تر ہے، بڑبڑائی کیونکہ تھوڑی دیر میں وہ گہری نیند میں جا چکا تھا۔ زین بی بی جان کے کمرے میں تھا۔ آدم شام میں جلدی آیا۔ میری کہیں جانے کے لیے تیار تھی، جوتے پہن رہی تھی جب آدم کمرے میں داخل ہوا۔ کہیں جا رہی ہو؟ جی، مختصراً جواب دے کر ڈریسنگ ٹیبل سے چیزیں سمیٹی۔ کہاں زین کہاں ہے؟ اسے مصروف پا کر مزید گویا بی بی جان کے پاس۔ میں اور زین ناظرین پھپھو کے گھر جا رہے ہیں، وہ مصروف انداز میں بولی۔ کیوں؟ کیونکہ کیا جواب؟ فوراً آدم کی طرف دیکھا اور متوجہ ہوئی۔ آدم گڑبڑا گیا۔ یار وہ میں ہی کہہ رہا تھا کہ فی الحال سب کاموں سے فارغ ہوں اور آج کل کا برڈن بھی کم ہے، کیوں نہ ہنی مون کے لیے نکلیں؟ کیا کہتی ہو؟ وہ اس لاپرواہی سے بول رہا تھا جیسے حالات بہت خاصگار ہو۔ میری نے خاموشی سے آدم کو دیکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ جلدی آ جانا، میں گھر پر ہی ہوں، بلکہ جاؤ ہی نہیں، آدم نے پیچھے سے کہا۔ میری انسنی کرتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ آدم کی برا سے بی بی جان منع کری تھی، لیکن میری نے جا کر ہی دم لیا۔ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے بی بی جان۔ میری اور زین جا چکے تھے۔ آج کل میری نے دوبارہ یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا۔ جب بھی آفس سے آدم گھر میں کال کرتا تو معلوم ہوتا میری یونیورسٹی میں۔ ویسے بھی میری نے آدم سے اس بارے میں پوچھا تک نہیں تھا۔ آج آدم نے یونیورسٹی ٹائم پر میری کے موبائل پر کال کی۔ میری نے نمبر دے کر کال کاٹ دی۔ یونیورسٹی ٹائم پر اگر فارغ بھی ہوتی تو آدم کی کال ریسیو نہ کرتی۔ ہفتے کی شام آدم جلدی آفس سے گھر آ گیا تھا۔ پتہ چلا میری گھر پر نہیں ہے، نازنین پھپھو کے گھر گئی ہوئی ہے۔ یہ آج کل نازنین پھپھو سے کچھ زیادہ ہی محبت ہو گئی ہے۔ آدم بڑبڑایا غصے سے میری کے موبائل پر کال کی۔ وہ جتنی اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا، اس کے قریب آنا چاہ رہا تھا، وہ اتنی دور بھاگ رہی تھی۔ میری نازنین پھپھو کے ساتھ بیٹھی گپ شپ کری تھی کہ آدم کی کال آ گئی۔ ناچار کال اٹینڈ کرنی پڑی۔ جی، کال یس کرتے ہوئے کہا۔ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ کیا تکلیف ہے گھر میں؟ کانٹے لگے ہوئے جو ٹکتی نہیں ہو؟ آدم کو میری پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا وہ ہفتے کو جلدی گھر آ جاتا۔ جب وہ جلدی گھر آتا تو میری کہیں نہ کہیں جا رہی ہوتی، رات کو آتا تو زین کے ساتھ سوئی ملتی۔ نازنین پھپھو کے گھر ہوں۔ نازنین پھپھو میری کو ہی دیکھ رہی تھی، اس لیے آرام سے بات کری تھی۔ گھر آ رہی ہوں یا میں لینے آؤں؟ آدم فون پر گرجا تھا۔ آ رہی ہوں آدھے گھنٹے میں۔ آدھے گھنٹے میں نہیں، 5 منٹ میں۔ نازنین پھپھو کا گھر یہیں سوسائٹی میں، سمجھی؟ ٹو ٹو کی آواز کان میں بجنے لگی۔ وہ آدم سے کہہ رہے تھے میں جلدی گھر آ گئی، تم لوگ آ جاؤ، گھر خالی خالی لگ رہا ہے۔ میری صفائی پیش کرنے لگی۔ ہاں یہ بات تو ہے، جب آدم تمہیں لے کے آیا تھا تب بھی گھر ایک دم خالی ہو گیا تھا، پورے گھر میں بی بی جان بلائی پھرتی تھی۔ نازنین پھپھو پرانی باتیں بتانے لگی۔ جب میری گھر میں داخل ہوئی تو بی بی جان لاؤنج میں مل گئی۔ زین اوپر کمرے کی طرف بھاگا۔ میری تھوڑی دیر بی بی جان کے پاس بیٹھی، پھر اوپر اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ زین اپنے پاپا کے ساتھ پاس بیٹھا تھا۔ میری نے چادر اتار کر وارڈروب میں رکھی دوپٹے کے لیے نظر دوڑائی جو صوفے پر نظر اٹھا کر اڑا۔ زین تم نیچے چلو، میں آتا ہوں، پھر کچھ بنوا کر کھاتے ہیں۔ میری سمجھ کہ اب آدم کو بات کرنی ہے، اس لیے زین کے جاتے میری بھی اٹھ گئی۔ سلیپر پہنے اور جانے کے لیے بڑی زین بھاگ کر جا چکا تھا۔ تمہیں جانے کو تھوڑی کہا، کہتے آدم نے میری کا ہاتھ پکڑا اور بیڈ پر بٹھا لیا اپنے ساتھ۔ کیوں بلوایا تھا آپ نے؟ مارے باندھے پوچھا تھا۔ تم یہ بتاؤ جب بھی یونیورسٹی میں ہوتی موبائل کیوں نہیں اٹھاتی؟ بات پر شروع ہو چکی تھی۔ آپ کی کال کلاس کے دوران آتی ہے، اس لیے میں نہیں اٹھاتی۔ میری نے جھوٹ کڑا۔ جھوٹ؟ بالکل سفید جھوٹ۔ جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ نوکر نہیں ہو تمہارا تو تمہارے پیچھے پیچھے گھومتا رہوں گا۔ اچانک لہجہ سخت ہو گیا۔ کس نے کہا پیچھے پیچھے گھومنے کو؟ آپ اپنے راستے چلو اور مجھے بھی اپنے راستے چلنے دیں۔ ایسے نہیں چلے گا۔ اگر میں اپنی مرضی کرنے لگا نا تمہاری طرح خود بھی پچھتاؤ گی، کیونکہ میں تو اپنے راستے ہی چلوں گا۔ اتنے میں زین بھاگا ہوا ہے۔ پاپا چلو نا، ماما آپ بھی آؤ نا، بی بی جان بلا رہی ہیں۔ میری نے زین کا ہاتھ پکڑا اور چلتی بنی۔ رات میں دونوں زین اور میری کھانا کھا کر جب کمرے میں آیا تو آدم ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میری اور زین بیڈ پر سوتے تھے۔ میری نے آدھی بستر ٹھیک کیا۔ زین کے ساتھ نیم دراز ہو گیا۔ آدم گاہیں بگاہیں اس پر نظر ڈال رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں زین سو چکا تھا۔ میری نے کوئی کتاب اٹھا لی، ورد گردانی کرنے لگی۔ ساتھ والا کمرہ سیٹ کر دو زین کے لیے تاکہ اسے عادت ہوتا۔ کب تک صوفے پہ سوؤں گا؟ تمہیں تو میرا خیال آئے گا ہی نہیں۔ ایک نیا حکم صادر ہو چکا تھا۔ کیسے سوئے گا؟ چھوٹا بچہ ڈر جائے گا۔ میں سب سمجھ رہا ہوں تم کس وجہ سے بول رہی ہو۔ یہ بہت کمزور سہارا میرے بیٹے کے ذریعے اپنے آپ کو بچا رہی ہے، کب تک چلے گا؟ وہ
میری کی طرف بغور دیکھ رہا تھا، فانوس خاموش تھی۔ ایک کپ چائے بنا کر لے آؤ میری۔ میری کو دیکھ کر نیا حکم جاری کیا۔ میری نیم دراز ہو چکی تھی۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، میں بلینکٹ سے باہر نہیں نکل سکتی۔ نومبر کا آخر تھا، تھوڑی تھوڑی سردی شروع ہو چکی تھی۔ میری کو تھوڑی زیادہ ہی سردی لگتی تھی، جبکہ آدم اس موسم سے بے نیاز تھا، مگر اس کا اصرار جاری تھا۔ ناچار میری کو اٹھنا پڑا، کیونکہ آدم چائے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکا تھا۔ چائے پٹکنے کے انداز میں آدم کے آگے رکھی اور جلدی سے بستر میں پھنس گئی۔ میری بات تم نے غور سے سن لی نا؟ زین کا کمرہ الگ کر دو۔ آدم پھر وہی بات شروع کر چکا تھا، لیکن میری نے کہنا چاہا۔ کوئی لیکن اور اگر نہیں، سمجھی تم؟ جتنی تمہیں رائے دے رہا ہوں تم اتنا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ لیکن زین الگ کمرے میں ڈرے گا۔ پھر میری نے کوشش کی، تو بی بی جان کے ساتھ سلا دینا، اور یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ ہر بات تمہیں سمجھانی پڑتی ہے۔ آدم چلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اپنے کمرے میں شفٹ ہو جاتی ہوں، اور زین بھی میرے ساتھ ہی سوئے گا، بی بی جان کو نہیں پتہ چلے گا۔ میری نے آخر ناکام کوشش کی۔ تمہیں میں نے کہا نا کہ تمہارا مجھ سے بھاگنا فضول ہے۔ میری کے ہاتھوں میں پسینہ آ گئی، یعنی جیسے وقت نہ جاؤ۔ میں زین کی آڑ نہیں لے رہی، مجھے تم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی بھاگنے کی ضرورت ہے۔ بھاگ تو آپ گئے تھے پاکستان سے، آج موقع مل گیا، میری کو کیسے گنواتی۔ یہ غلط فہمی دل سے نکال دو کہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے میں تمہاری اجازت کا منتظر ہوں۔ پوری توجہ آدم کی میری کی طرف تھی، وہ سر جھٹکتی سو گئی، اور آدم نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ صبح یونیورسٹی میں 11 بجے کے قریب میری کے موبائل سکرین پر آدم کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ یس کا آپشن پریس کیا۔ میری نے۔ آدم تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ نیند میں ڈوبی آواز تھی، شاید ابھی سو کر اٹھا تھا۔ میری نے اندازہ لگایا۔ پیریڈ اٹینڈ کر کے آ رہی ہوں، ناچار جواب دینا پڑا۔ آ جاؤ نا، نیند میں ڈوبی آواز تھی۔ جی، حیرانی سے کہا گیا۔ نیچے جائیں، بی بی جان سے ناشتہ بنوائے۔ میں کیسے آ سکتی ہوں؟ واؤ امیزنگ، کیسے پتہ چلا میں بھی اٹھاؤں؟ آدم کو موقع ملا تھا چھیڑنے کا۔ جی نہیں، ایسی باتیں آپ عموماً اسی وقت اٹھتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی صفائی پیش کرنی پڑی۔ یونیورسٹی سے کتنے بجے نکلو گی؟ کیوں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میری نے فوراً پوچھا، کہیں لینے نہ آ جائے۔ جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو، مجھے تیار ہو کر آفس بھی جانا ہے۔ 1 بجے تک۔ میری کو ناچار جواب دینا پڑا۔ ٹھیک ہے، 1 بجے میں یونیورسٹی کے باہر ملوں گا۔ میں یونیورسٹی سے گھر ہی آؤں گی، اب زحمت نہ کرے۔ مجھے بھی معلوم ہے اس طرح کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو، تمہارا ہسبینڈ تمہیں لینے آ سکتا ہوں۔ اوکے، خدا حافظ کہتے فون بند کر دیا آدم نے۔ میری 1:15 پر باہر آئی۔ میری کے ذہن سے نکل گیا تھا کہ آدم لینے آئے گا۔ آدم بیزار سا گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، آنکھوں پر گلاسز لگے ہوئے تھے۔ میری کو آتا دیکھ کر آدم نے فرنٹ سیٹ سنبھالی اور اندر سے دوسری طرف کا گیٹ وا کیا۔ میری کتاب اور پرس سنبھالتی ہوئی آئی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، پر گھر لے جانے کے لیے نہیں، اور نہ ہی روزانہ لینے آؤں گا، مجھے کام تھا آج۔ تو مجھے گھر پر ہی آنا تھا نا، کہ کہیں اور جانا تھا؟ مجھے جھنجھلا کر بولی۔ اچھا بس کرو، بات کی کھال کیوں نکال رہی ہو؟ میں باہر جا رہا ہوں 15 دنوں کے لیے۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے میری کے چہرے پر بھی گاہے بگاہے دیکھتا تاثرات جانچ رہا تھا۔ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ میں نہیں روکنے والی۔ مجھے معلوم ہے تم مجھے روکنے والی نہیں ہو، اتنی اچھی امید بہرحال مجھے تم سے نہیں رکھ سکتا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بولی۔ ریسٹورنٹ جا رہے ہیں لنچ کرنے۔ لنچ کریں گے آپ 1 بجے؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو ناشتہ کیا۔ میری کا موڈ آف تھا۔ چلو میں نہیں کروں گا، تمہیں کرا دوں گا۔ جی شکریہ، میں گھر جا کر لنچ کر لوں گی۔ میری کا منہ بن گیا۔ دراصل میں نے تم سے ضروری باتیں کرنی ہے، گھر پر بھی ہو سکتی تھی، لیکن وہاں تم تحمل سے نہیں سنتی، اور یہاں تمہیں سننا ہی پڑیں گی۔ میری استفہامیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اچھا ایسے نہ بولو نا کہ صفائی پیش کرو گے۔ میری نے خود سے کہا۔ نہیں بالکل نہیں، صرف ایک سٹوری سناؤں گا، یقین کرتی ہو تو کر ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں کرتی نہ کرو۔ تمہیں معلوم ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، میں تمہارے ساتھ نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آدم گاہے بگاہے میری پر نظر ڈال رہا تھا۔ اوہ مفاہمت، میری تنزیہ بولی۔ چلو مفاہمت سمجھ لو، اب زندگی تو گزارنی ہے، لوگ زندگی مجبوری کے ساتھ نہیں مرضی کے ساتھ بھی گزاری جا سکتی ہے۔ آدم نے گاڑی ریسٹورنٹ کے آگے پارک کی اور میری کے ساتھ اندر چلا گیا۔ بیٹھتے آدم نے سگریٹ سلگایا، میری بالکل آدم کے مقابل بیٹھی تھی۔ آدم نے آہستہ آہستہ اپنی داستان شروع کی۔ اسے تھیلیسیمیا تھا، ہر ماہ خون تبدیل کیا جاتا تھا۔ اس کے پاپا میرے پاپا کے بزنس پارٹنر تھے، انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی اور میں ٹال نہیں سکا۔ ویسے بھی اس کی زندگی کی گارنٹی نہیں تھی، اور اس کے پاپا اپنی بیٹی کی شادی کر کے اسے خوشی دینا چاہتے تھے۔ آدم نے وقفہ لیا۔ بس پھر ذہن آ گیا، میں نے تم سے نہیں پوچھا اس لیے کہ تم اجازت نہ دیتی، تم انکار کر دیتی۔ میرا دل شروع سے ہی تمہاری آماج کا ہے، تم میرے دل میں براجمان ہو، میرے دل پر صرف تمہاری حکومت ہے۔ آدم بغور میری کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اور تم بھی مجھے پسند کرتی، اور میری پسند سے تم بھی بے خبر نہیں تھی؟ جی نہیں، جناب کی خوش فہمی ہے۔ میری کو آدم کی نظر سے الجھن ہو رہی تھی، وہ پورے استحقاق سے دیکھ رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، سب باتیں مان لیتی ہوں، لیکن تم نے مجھ پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ میری کو اس کے ہاتھ اٹھانے پہ غصہ تھا اب تک۔ وہ تو تمہیں معلوم ہے میرا غصہ، آدم بے پرواہی سے بولا۔ غصہ ختم کرنا ہوگا۔ میری فوراً ہتھی آدمی سے بولی، ابھی منوانے کا وقت تھا، آہستہ آہستہ کر لوں گا، تم مان لیا کرو نا، شرافت سے بات ہوئی، نوبت ہی نہ ہے، بس سارا قصور میرا ہی تو ہے۔ میری ناگواری سے بولی۔ اچھا بس کرو، ختم کرو، یہ بتاؤ دبئی چلو گی؟ کام بھی کر لوں گا اور ہنی مون بھی ہو جائے گا۔ میری نے گھورا۔ تمہیں دبئی گھما دوں گا۔ نہیں مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ کہیں بھی۔ کیوں نہیں جانا؟ حیرانی سے پوچھنے لگا۔ اچھا زین کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے؟ زین ساتھ جائے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ آدم فوراً دو بدو بولا۔ کیا مطلب؟ سمجھتے ہوئے میری انجان بنی۔ آدم شرارت کی ہنسی ہنسنے لگا۔ میری نے بھی ہنستے ہوئے سر جھکا لیا۔ آدم نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ ختم شود۔ جی تو گائز کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ ویسے لاکھ دی لعنت تیرے تے میری، لاکھ لعنت۔ پوچھو گے کیوں؟
تو وجہ یہ ہے کہ پورے ناول میں ڈرامے کرتی رہی کہ میں نہیں مننا تو ایڈے جو ڈرامے دکھانے سے پہلے من جاتی سی تین پہلے فاتحہ پڑھ لیندے تیرے تے اینڈ تے نہ کوئی معافی تلافی ہوئی کچھ بھی نہیں ہویا تو اینڈ تے ایویں من کے بہ گئی نہ کوئی گل ہوئی صرف انہیں دسیا کہ تھیلیسیمیا دی پیشنٹ سی تو نہیں کہ چنڈا ماریا انہیں چنڈا دی معافی منگی کسی چیز دی معافی نہیں منگی لاکھ لعنت تیرے تے پھر معاف کرن دے ناول ہے جی اسیر وفا ریٹن بائی ام کلثوم کا یہ ناول ہے کیسا لگا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں ویڈیو کو اینڈ کریں گے بلکہ ایسا کرتے ہیں کمنٹ سیشن نیکسٹ چل کمنٹ سیشن کر لیتے ہیں تھوڑا جا رہ گیا ختیجہ نجیب حیدر نائس ناول نائس ایپی تھینک یو ختیجہ اس تو بعد ہے فنی سمیر اسٹوری بہت زبردست ہے ڈیئر تھینک یو ویری مچ آپ بھی کافی لانگ ٹائم کے بعد نظر آئے ہیں نجم النساء نائس تھینک یو فنی سمیر ناول شارٹ ہے لیکن اچھا ہے تھینک یو نجم النساء نائس تھینک یو عروہ فیصل نائس ناول تھینک یو کیسرا گریٹ تھینک یو رافیہ ظفر نائس ناول اور وہ کاجل پہلے والی بات آپ کی یار صحیح گل کیتی ہے میں کاجل والی قسم میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں میں یہ رمضان کے لاسٹ عشرے کی بات ہے میں نا لاہور گئی تھی میرا بھائی نے آنا تھا ایئرپورٹ پہ نا تو میرا آنکھوں پہ نا یہ کاجل وغیرہ نہیں لگاتی پہلے لگاتی ہوتی تھی سیکنڈ ایئر کی بات جب لگاتی تھی اب نہیں لگاتی تو مجھے ویسے لگانا بھی کوئی نہیں آتا تو میں نے نا مسکارا نا لگا لیا کہیں پہ نا بھابی کہتی لگا لو میں لگا رہی ہوں تم بھی لگا لو تو میں نے بھائی لگا لیا اندے کہن تے نا مسکارا لگا کے وہ بار بار کدی میری اکھاں مسلیاں میرا ہاتھ بار بار مجھے عادت ہے میرا ہاتھ اپنی روٹین پہ کبھی آنکھوں کے پاس جائے کدی اکھاں دے کول جاوے تو کدی کتے جاوے تو کدی کتے جاوے وہ بھائی وہ ذلیل ہوئی تو میری اکھاں تھلوں کالیاں ہو گیا اس تو بعد میں توبہ کر لی میں کہ اج تو بعد مسکارا بھی کوئی نہیں لانا لونا تو ہم ہیں سیدھے سادے بندے وہ بندہ ڈین ہی بن جاندہ تو وہ بھائی ہیروئن دا کجل پھیلے تو ہیرو فدا ہویا پیا ہوندا قاتل نگاہاں بنیاں ہوندیاں تو ہیرو قتل ہویا پیا ہوندا آپ کے سب ناول سنے ہیں میں نے آپ کے علاوہ کسی کے وائس میں اپنے ناول اچھے ہی نہیں لگتے آپ کی وائس ماشاء اللہ تھینک یو ویری مچ ڈیئر رافیہ آپ اگر سارے ناول سنتی ہیں تو پھر آپ بھی اپنا رسپانس دیا کریں اپنی موجودگی کا اظہار کیا کریں ٹھیک ہے میرا تھوڑا سا خون ودھ جاتا ہے نہیں تو آج کل میں بڑی سڑی ہوئی اور بڑی دکھی ہوں سحر اقبال نے تھمز اپ بھیجا ہے انیس بانو وعلیکم السلام تھینک یو جی ویلکم ڈیئر اتنا اچھا ناول پڑھنے کے لیے تھینک یو نہیں ویلکم فرزانہ چودھری یار جاگ رہے ہیں سن رہے ہیں لائک کر رہے ہیں لیکن کمنٹ تو کوئی نہیں کر رہے کمنٹ کرو گے تو مجھے لگے گا پتا کہ تسی واقعی جاگ رہے ہو فرزانہ کافی ٹائم بعد دیکھا میں نے آپ کو مہا نعیم نائس ناول تھینک یو نبیہہ خان پلیز بہاروں کے سنگ سنگ ناول بائی اقرا صغیر احمد اپلوڈ کریں آپ کی آواز میں کریں گے لانگ ابھی تھوڑا سا وقفہ لے کے پھر کریں گے جی تو یہاں پہ اختتام کو پہنچا کمنٹ سیشن باقی کیسا لگا ناول اپنی رائے کا ضرور اظہار کرے رسپانس دے دیا کرے ہر بندہ جو کمنٹ کرتے ہیں جو مجھے سنتے ہیں ہائے ہائے وہ ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں آگے اپنے فرینڈ سرکل میں کہ وہ بھی ویو کریں اور چینل کی گروتھ بہتر ہو چینل کی ہیلتھ بہتر ہو نہیں تو میں نے میرا قسم میرا دل کرتا ہے کہ میں لعنت بھیج دوں چینل کے اوپر مطلب میں ہر چیز چھوڑ کے چلی جاؤں میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں پاگل ہوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہوں اپنی نیندیں خراب کر رہی ہوں میں ہر چیز کر رہی ہوں لیکن آگے سے مجھے رسپانس ہی مل رہا ہے 400 500 300 ویوز اتنے کے اوپر چینل چلتے ہیں کبھی کبھی مجھے بہت زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے مجھے ڈپریشن کا دورہ پڑتا ہے میرا دل کرتا ہے میں ہر چیز چھوڑ کے چلی جاؤں لیکن بس پھر آ جاتی ہوں یہ کچھ لوگ ہیں ان کا پیار کھینچ کے لے آتا ہے تو خیر آپ لوگ رسپانس دیتے ہیں جو ان کا بہت زیادہ شکریہ جو نہیں دیتے وہ بھی دیں اور ابھی بھی میرے چینل کے 60 to 65% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جی تسی ایک سبسکرائب کر دو گے تو تڑا کی بھی کر جائے گا باقی اور میں کیا کہنا چاہوں گی جو میرے اچھے اچھے لسنرز ہیں وہ آگے بھی ویڈیو کو شیئر کیا کریں چینل کو شیئر کیا کریں تاکہ چینل کی ہیلتھ اچھی ہو ٹھیک ہے ہمیں چینل بند نہ کرنا پڑے پھر تسی مینوں لبھدے رہیے گے کہ ایک تھی ریچ بس پھر ریچ زیادہ دنیا تو کوئی نہیں لبنی خیر مجھے اجازت دیں میں چلتی ہوں ابھی ناول بھی آپ لوگوں کو اپلوڈ کرانا ہے بہت دیر ہوگی آج انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ